عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان، ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية، ثم اطلع رأسه فقال: اني اعتكف العشر الاول التمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الاوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوا في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، ووقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة 21، او كما قال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں پھر مجھے کسی بتلانے والے فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ کیچڑ سے مراد یہاں پر مٹی کا گیلا ہونا ہے، لہذا آپ اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مٹی کے اثرات 21ویں کی صبح کو دیکھے۔ اس روایت میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کا کس قدر اہتمام فرماتے کہ آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، اور پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور باقی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ تو جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ تو انشاءاللہ ضرور بالضرور شب قدر کی فضیلت پالیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سو رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، وہ عبادت کر رہے ہوں گے تو بھی عبادت ہے، اور اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ جتنا وقت ہم مسجد میں رہیں اتنا وقت ہمارا اعتکاف میں شمار ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اور ویسے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ میاں خود فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہاں پر ایک بات آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ افطار کرنا یہ عبادت ہے، مغرب کی نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، پھر تراویح کی تیاری کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرنا یہ عبادت ہے، پھر وضو کرنا یہ عبادت ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، پھر وتر پڑھنا، تراویح پڑھنا یہ عبادت ہے، پھر اس کے بعد آپ گھر گئے کچھ دیر آرام کیا یہ عبادت ہے، پھر سحری کے لیے اٹھے سحری عبادت، تہجد کی نماز پڑھی تو عبادت، فجر کی نماز پڑھی تو عبادت۔ تو محرومی کس بات کی؟ کوئی بھی آدمی شب قدر کی فضیلت سے محروم ہو ہی نہیں سکتا، یہ یقین رکھیے، چونکہ شب قدر کا آغاز، جو رات کا آغاز ہوتا ہے وہ مغرب سے ہوتا ہے، تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کے منہ سے سننے میں ہم کہاں، ہم اس قابل کہاں، ہم ہیں اس قابل۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہم کو انسان بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو جنت میں جانے کے اسباب فراہم کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے،
اللہ رب العالمین نے ہم کو تراویح کی توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو مختلف نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کیسا؟ اور اللہ کی رحمت سے نا امید شیطان اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان عبادت سے غافل ہو جائے۔ تو پر امید رہیے، اللہ رب العالمین کی ذات سے بھرپور امید رکھیے، اور جتنی زیادہ نیکی کر سکتے ہیں وہ نیکی کرتے رہیں۔ اور ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ آج کل صلہ رحمی کی بڑی کمی ہو گئی، تو صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، اس کی تلاش کریں۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ہے، آج کل ماں باپ سے بڑی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یہ بھی عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے عرش سے یہ چمٹ گئی تھی صلہ رحمی، اور اس نے کہا تھا میں نیچے نہیں جاؤں گی، تو اللہ میاں نے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ تم نیچے جاؤ، اور جو تم کو جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلہ رحمی ہے۔ پھر ایک اور نیکی جو بہت آسان ہے، اور اس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، افشوا السلام۔ سلام آج کل کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، تو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، چاہے اپنی بیوی کو کھلاؤ، چاہے اپنے بچوں کو کھلاؤ، چاہے تم جس کو کھلاؤ، انسان کو کھلاؤ، جانور کو کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، کچھ نہیں، اطعموا الطعام کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کو کھلاؤ۔ آپ سوچو کہ اس صدی کے اندر، جو ترقی کی صدی ہے، اس صدی کے اندر حال یہ ہے کہ بچے گھاس کھا رہے ہیں، بچے گھاس کھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور 8 ارب انسان بے حس پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی بے شمار دولتوں سے مالا مال اسلامی ممالک ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنت بسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 4 کام کر لیے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس کی کوشش کریں گے، اور سارا سال اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی تھوڑا بہت، 10 روپے نکالنے میں تو کوئی حرج نہیں، فلسطینی مسلمانوں کو 10 روپے بھیج دو۔ اللہ کے ہاں اخلاص کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک روایت تو ایسی عجیب غریب دیکھی کہ ایک آدمی اتنا سا صدقہ کرتا ہے، اللہ میاں اس کو ایسے محفوظ کرتے ہیں، اور پھر اس کو بڑا کرتے احد پہاڑ سے بڑا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو نام اعمال میں رکھ دیتے ہیں۔ تو سوچو ذرا سا کہ ہمارے تھوڑا اور زیادہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اور اس وقت بہت سارے حضرات ہیں جو فلسطین کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جامعہ کے اندر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، دارالعلوم میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بیت السلام میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس رمضان میں بھجوا دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوب اہتمام کرنے اور شب قدر کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا رحم الراحمین، رمضان مبارک گزر رہا ہے، اے اللہ اس کی رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ گزر رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بخش دیجئے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ شب قدر کی برکات سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کی برکات سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو توفیق دیجئے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کا دعاؤں کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے، اور جس طریقے سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما دیجئے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دیجئے۔
اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ